معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے 2 خطبے میں آپ کے سامنے تعویذ گنڈا اور اسی طرح سے اس سے متعلقہ جتنے امور ہیں جو غیر شرعی ہیں، غیر مسنون ہیں اور اسی طرح سے بے بنیاد ہیں، اس پر کسی حد تک کتاب و سنت کی روشنی میں 2 خطبے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے جن جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے یا جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، اس کے منع کرنے کی کوئی خاص حکمت ہوگی، اس کے منع کرنے کی کوئی خاص مصلحت ہوگی۔ بعض حکمتیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں اور بعض حکمتیں، بعض اسرار و رموز انہیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن بہرحال شریعت مطہرہ اگر کسی بھی چیز پر بریک لگاتی ہے یا کسی بھی چیز سے منع کرتی اور روکتی ہے تو اس میں اس انسان کا فائدہ ہے جس انسان کو اس کام سے روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کا بدل عطا کرتا ہے، یا اس سے اچھا کوئی طریقہ یا اس سے اچھی کوئی عمدہ چیز کوئی اسے عطا کر دیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ شریعت مطہرہ کسی چیز سے روکے اور اس کا بدل پیش نہ کرے، اس کا ریپلیسمنٹ نہ دے۔ آپ یقین کریں، شریعت مطہرہ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے روکا ہو اور اس سے اچھی چیز اس کی جگہ پر دی نہ ہو، عطا نہ کی ہو۔ آپ دیکھ لیں، شراب سے روکا ہے، لیکن جتنی محبوب چیزیں ہیں، جتنی پسندیدہ مشروبات ہیں، ان سب کے سب کو حلال ٹھہرایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کچھ چیزیں کھانے کی حرام ٹھہرایا تو وہیں پاکیزہ اور طیب چیزوں کو حلال بھی ٹھہرایا۔ جہاں زنا سے روکا، وہیں شریعت مطہرہ نے 4 بیویوں سے بیک وقت آپ شادی کر سکتے ہیں، اس کا سنہرا موقع بھی دیا۔ جہاں سود سے روکا، وہیں حلال طریقے سے کمائی پر انسان کو ابھارا بھی اور اس میں برکت کی بات بھی کی۔ حالانکہ سود اور ربا، جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو میں ہم سود کہتے ہیں، اس کی مذمت، اس کی قباحت اور اس کی بے برکتی کو بھی اجاگر کیا۔ اسی طرح سے آپ تمام شریعت مطہرہ کے ان تمام چیزوں کو ڈھونڈتے چلے جائیں جس سے روکا اور منع کیا ہے، جسے حرام ٹھہرایا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ہی دنیاوی طور پر بھی نقصان ہے، اخروی طور پر بھی نقصان ہے، ظاہری بھی نقصان ہے، باطنی بھی نقصان ہے، جسمانی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، جس چیز سے شریعت نے روک دیا ہو اس چیز میں ہمارے لیے خیر ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز میں ہمارے لیے برکت ہو ہی نہیں سکتی، اس چیز میں ہمارے لیے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ جب کسی چیز سے روکا تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل دیا، اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی اس سے عمدہ اور اچھی اور بہتر چیز دی۔ تو میرے بھائی، جہاں تمیمہ سے روکا ہے، یعنی تعویذ اور گنڈے سے جہاں روکا ہے، وہیں شریعت مطہرہ نے ایک طرف جائز طور پر دواؤں کی کھلی چھوٹ دے دی۔ دواؤں کی کھلی چھوٹ ہی نہیں دی بلکہ اس کا حکم بھی دیا، تداؤ، تم اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ شعبی دوائیں، یعنی جو گھریلو جو ٹوٹکے اور نسخے ہوتے ہیں، اس کو بھی اپنایا جاتا ہے، اور پہلے لوگ وہی اپناتے تھے۔ گھریلو نسخے ہوتے تھے، دادی اماں کی جو ہے پڑیاں ہوا کرتی تھی، جڑی بوٹیوں سے ہوا کرتا تھا، اور اب بہرحال حالات نے پلٹا لیا ہے، رخ مڑا ہے، تو اب جو ہے ایلوپیتھ اور دنیا بھر کی پیتھ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں بیماری اتاری ہے وہیں اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ بخاری کی واضح روایت ہے، ما انزل اللہ لہ داء الا لہ دوا، کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ دوا ہر چیز کی موجود ہے، یہ اور بات ہے کچھ دوائیں ہمیں میسر ہو سکی ہیں، اور آج بھی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی دواؤں کا پتہ ہم آج بھی نہیں لگا سکے ہیں، لیکن مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں ممکن ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف جہاں تعویذ سے، گھنٹے سے اور اسی طرح سے دیگر پلیتے اور چھلے وغیرہ سے روکا ہے، وہیں دوسری طرف بیماری کے علاج کے لیے جہاں ظاہری طور پر
دواؤں کے استعمال کی بات کی ہے اور اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے اور عام طور پر بھی یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عام روٹین ہوا کرتی تھی، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، گھر میں داخل ہوں تو دعائیں، گھر سے نکلیں تو دعائیں، بازار میں جائیں تو دعائیں، اور محفل میں بیٹھے ہوں، محفل برخاست ہو تو دعائیں، مسجد میں داخلے اور خروج کی دعائیں آپ کو پتہ ہوں گی، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ باتھ روم میں بھی جانے اور نکلنے کی دعائیں آپ جانتے اور سنتے ہیں۔ یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے تحفظات ہیں، یہ بہترین قلعہ ہیں، یہ ایسے قلعے ہیں جس قلعے میں اگر انسان چلا جائے اور اس میں داخل ہو جائے تو اس کے تحفظ کی فل گارنٹی دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف تعویذ و گنڈے سے روکا، وہیں دوسری طرف دواؤں کے اہتمام کی بھی بات کی۔ طب نبوی مشہور ہے، طب نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب بتائے ہیں، دوائیں بتائی ہیں کہ کس موقع پر کون سی دوائیں کھائی جائیں۔ دواؤں کو بھی آپ نے بتایا ہے، دعاؤں کو بھی بتایا ہے، دواؤں کو بھی استعمال کیا ہے، دعاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے۔ صحابہ کرام نے دواؤں کا بھی اہتمام کیا تھا اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا تھا۔ صحابہ کرام کبھی اپنے طور پر دعا کیا کرتے تھے، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر کے نبی پاک سے دعا کروایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، شرعی دم اس کی شریعت میں گنجائش ہے، باقاعدہ اس کا حکم ہے، اس کے اہتمام کی تاکید ہے، بلکہ ایسا کرنا بھی چاہیے۔ تو میرے بھائی، کہنے کی بات یہ ہے کہ تعویذ گنڈا، اس سے ہمیں یکسر طور پر، کلی طور پر بچنا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں صحیح طور پر، اس کے بعد چند دعائیں اگر وقت نے ساتھ دیا تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، حضرت زینب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، صحابی، ایک طرف صحابی کی بیوی، یہ دونوں کا واقعہ ہے۔ وہی واقعہ ہے جیسا کہ ہم اور آپ کے ذہن و دماغ میں بھی آتا رہتا ہے۔ اب ذرا سن لیں اس واقعے کو مختصر انداز میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھرنے والے سوال اس کا جواب ہو جائے گا، اور اسی طرح سے دل میں کھٹکنے والے وسوسے اور شبہات اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اگر اللہ نے توحید کے سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے توحید کی سمجھ کی اور توحید کے تقاضے کو پر کھرا اترنے کی۔ حضرت زینب کہتی ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عبداللہ نے میرے گردن میں، میرے گلے میں، فی عنقی، رآ عبداللہ فی عنقی خیطا فقال ما ھذا، عبداللہ ابن مسعود نے میرے گلے میں ایک دن ایک دھاگا دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ بیوی یہ کیا ہے؟ فقال ما ھذا، دھاگا تم نے کیوں پہن رکھا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک دھاگا ہے جس دھاگے کے اندر میرے لیے کچھ پڑھا گیا ہے، دم کیا گیا ہے، پھونکا گیا ہے۔ میرے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاگا ہے جس کو میں نے پہن رکھا ہے۔ بیوی کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ پوچھا اور پوچھنے کے بعد جب میں نے جواب دیا، وہ کہتی ہیں انہوں نے اس کو پکڑا، فقطعہ، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی لمحے کے انتظار کے، بغیر کسی سوچ اور بغیر تأمل کے، فوری طور پر فقطعہ، اسے پکڑا اور توڑ دیا۔ میرے بھائی، معلوم کیا ہوا؟ جب بات شریعت کی ہو، بات جب عقیدے کی ہو تو وہاں تأمل نہیں ہوتا، وہاں تردد نہیں ہوتا۔ جب بات عقیدے کی آ جائے تو وہاں لمحے بھر کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں فوری ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے، فوری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے جیسے ہی پوچھا اور جب جواب ملا، جواب ملتے ہی کسی لمحے کو تاخیر کیے بغیر فوری طور پر ہاتھ ڈالا اور اسے نکالا اور توڑ دیا۔ ثم قال، آگے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان قابل غور ہے۔ وہ بیان کہتے ہیں، انتم آل عبداللہ، اے عبداللہ کے خاندان والو، اے عبداللہ کے گھرانے والو، لاغنیاء عن الشرک، تمہیں شرک کی کیا ضرورت ہے؟ تم شرک سے بے نیاز ہو، تم شرک سے بے پرواہ ہو، تم اہل شرک نہیں، تم موحدین میں سے ہو، تم اہل توحید ہو، تمہارا اس سے کیا سروکار ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، ایک طرف وہ جملہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی قول ہو، کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کا تعلق شریعت سے ہو، بالخصوص جس کا
تعلق عقیدے سے ہو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا ضروری ہے۔ ایک صحابی دوسرے اپنی بیوی صحابیہ کو جب آگے بیان دے رہا ہے تو بیان وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس بیان کے سامنے فوری طور پر دلیل پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ میں جو توڑا ہے توڑنے کی وجہ یہ ہے، تم شرک سے بے نیاز ہو، اس شرک سے بے نیازی کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ حدیث سنا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ جو حدیث میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کو سنایا ہے، وہ حدیث کے ٹکڑے ہیں، ان الرقا والتمائم والتشرک، کہ یہ جو رقیہ ہے، جو غیر شرعی جو غیر مصنوع رقیے ہوتے ہیں، یہ جو تعویذ گھنٹے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو حرکات ہوتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو عملیات کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت زینب کہتی ہیں کہ یہ دھاگا پہننے کی وجہ سے مجھے سکون ہے، جیسا ہم کہتے ہیں جب سے پہنا ہے تب سے بیمار نہیں ہوئے، جب سے پہنا تب سے سکون ہے۔ سیم وہی الفاظ ہیں، وہی انداز ہے، وہی کیفیت ہے اور وہی بیان ہے، اور پھر اس بیان کا آگے جواب ہے۔ کہتی ہیں وہ کہ یہ وہ دھاگا ہے جس دھاگے میں نے کچھ پھکوا کے پہنا ہے، اس کے پہننے کا فائدہ یہ ہے، اس کے پہننے کی وجہ سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے۔ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ، تو اس دھاگے کے استعمال کی وجہ سے مجھے سکون میسر ہوا ہے، میں ٹھیک ہو گئی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ بیان ہے۔ اب ذرا سنیں، جیسے ہی یہ بیان دیا کہ اس کے پہننے سے مجھے آرام بھی ہے، اس کے پہننے سے مجھے سکون بھی ہے، اس کے پہننے سے مجھے اس تکلیف سے نجات بھی مل گئی ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود فقال عبداللہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، یہ شیطانی عمل ہے۔ میرے بھائی ابو داؤد کی ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، زبان سے میں نے یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے ہیں۔ اور موقع کون سا ہے؟ موقع یہ ہے کہ بیوی کے گلے میں تعویذ دیکھا ہے، ایسا دھاگا دیکھا ہے جس میں کسی نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا ہے، اور ان کے آنکھ میں بیماری تھی، اور اس آنکھ میں بیماری کی وجہ سے جب وہ دھاگا پہنا آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ، جیسے ہی میں نے اس کو پڑھوا کر کے دم کروا کر کے بھگوا کر کے پہنا، سکون ہو گیا، آرام ہو گیا، آنکھ کا درد ختم ہو گیا۔ چھو منتر عبداللہ نے سن کیا کہا؟ انما ذلك عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ آگے جو جملہ کہا ہے غور کرے، یہ جو شیطانی عمل ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ میں چبھوتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ میرے نہیں، میں ان کی صرف ترجمانی کر رہا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو چبھوتا ہے، تو جب تم نے اس کو پڑھوا کر کے گلے میں ڈال لیا تو اس نے اپنی انگلی کھینچ لی۔ یہ برا شرکیہ عمل کرنے سے پہلے وہ اپنی انگلی سے تمہیں زخم دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، چھیڑتا تھا، پریشان کرتا تھا، اور جب تم نے وہ دھاگا پہن لیا، وہ تعویذ پہن لیا، وہ گنڈا پہن لیا، تو کیا کیا؟ کف عنہا، اس نے اپنی انگلی، جو انگلی کیا کرتا تھا انگلی اس نے کھینچ لی۔ انگلی کی وجہ سے، انگلی کرنے کی وجہ سے درد تھا، انگلی کھینچ لی، درد ختم۔ اور آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ دھاگا پہنا درد ختم۔ دھاگا پہنا شیطان کا اپنا جو اس کا جو مشن تھا، مشن میں کامیاب ہوگا، کام چھوڑ دیا، آگے نکل گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں انما کان یکفیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان خود پریشان کرتا ہے، اور جب شیطان انسان کو بدعقیدگی پر مجبور کر لے جاتا ہے، اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے، شرک کروا لیتا ہے، تو پھر درد دینا، چھیڑنا، پریشان کرنا بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی وہ مصیبت بظاہری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے، فلاں دربار جانے کی وجہ سے، پتے کھانے کی وجہ سے، ایسا کرنے کی وجہ سے، ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے اب آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ شیطانی عمل میں اپنے آپ کو لت پت کر چکے ہو، اب آپ اس کے دوست بن چکے ہو، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آگے انہوں نے علاج بتایا ہے، اس بیماری کا علاج یہ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے، یہ دھاگا نہیں، علاج کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انما کان یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تمہارے لیے تو بس یہی کافی تھا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا پڑھو۔ اب یہ دعا کون یاد کرے؟ ہم یاد کرتے نہیں،
تو ہم یاد کریں گے نہیں، تو اس لیے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے آسان نسخہ یہ ہے، کسی مولوی کے پاس جاؤ، 100-200 دے دو، تعویذ بنائے گا، نکالو، شیطان آپ کا کام کرے گا اور پھر آپ کو آرام ہو جائے گا وقتی طور پر، آپ سوچو کہ کام بھی ہو گیا، 2 آیات کرنی بھی نہیں پڑی۔ انہوں نے کیا کہا، انما کان یکفیک ان تقولی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تمہارے لیے تو یہی کافی تھا کہ تم بھی وہی کہتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں تھے اور درد کی جو کیفیت تھی آپ بیان نہیں کر سکتے، سخت تکلیف میں، اتنی تکلیف میں شاید کبھی کسی کو کوئی دیکھا ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کی آیتیں پڑھتی، فلق ناس پڑھتی، پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کے جسم عطا پر پھیرتی تھی۔ وہ کہتی میں ایسا اس لیے کرتی تھی کہ میں اپنے ہاتھ پر دم کر کے پھیر سکتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاتھ پر پھیرنا، پھونکنا اور پھونک کر کے اسے جو ہے پھیرنا، کیونکہ یہ بابرکت ہاتھ ہے، تو بابرکت ہاتھ لگے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، صحابہ کے جو اعمال ہیں، وہ تمام ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، تمہارے لیے کافی یہی تھا کہ تم نے دعا پڑھتی، اور وہ دعا کیا ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ اس دعا کے اندر ہے کیا، بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ اب یہ اعتقاد ہو تک کوئی بات بنے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دعا اثر کرے گی بھی اسی وقت جب آپ کا ان جملوں پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، یقین ہو۔ یہ سب توحیدی جملے ہیں، ایک ایک جملہ توحید پر منحصر ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں آپ کو 1-2 دعا آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات، ایک دعا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، دعا بھی چھوٹی، جملے بھی چھوٹے۔ اسی طرح سے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طرح سے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اور قرآن کی جو سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نہیں جانتے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، یہ سب ساری چیزیں اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ کو الگ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب جہاں جو درد ہو، جو تکلیف ہو، ان تکالیف کے موقع پر ان کو پڑھیے، اپنے آپ پر خود دم کیجئے۔ دوسرے کسی اچھے عالم سے، کسی رجل صالح سے، کسی نیکوکار سے بھی آپ مل سکتے ہیں، اس سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو، یہ جو کام کرنے کے ہیں یہ کیجئے، وہ کام نہ کیجئے جو آپ کے عقیدے پر ضرب کاری لگاتا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں۔ میرے بھائی، بات صرف بات پر غور کرنے کی ہے، بات صرف بات پر غور کرنے کی ہے، بات چہرے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، شاید کہ دل کی دنیا بدل جائے، دل کے بند دروازے کھل جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اسی طرح سے عقیدے کے تعلق سے سنجیدہ ہونے کی توفیق دے، بد عقیدگی سے اللہ بچائے۔ اب اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔